مہر ہے اللہ نے جو اسے اجازت دی ہے ملنے کی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہر ہے۔ بندے آپس میں مل کے نعوذ باللہ بغیر اللہ کی مرضی کے کریں گے تو وہ جو بدل ہے زنا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل کے وہ اس کے لیے حلال ہے، یہ اس کے لیے حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ مرد کے معیار کی وجہ سے کچھ پیسے اس کے ذمہ رکھے ہیں۔ زنا میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ملے پیسے دینا۔ نکاح میں ایک مرتبہ مہر دینا ضروری ہے، ایک مرتبہ مہر دینا ضروری ہے۔ سمپل مہر جتنا بھی دو، 3,000 4,000 5,000 10,000 10 لاکھ 10 کروڑ، مہر جتنا بھی دو، آپس میں طے ہوتا ہے یا نہیں طے ہوا تو بھی نکاح کو اللہ روکتے نہیں، نکاح کو اللہ نکاح ہو جاتا ہے۔ ارے مہر کی بات ہی چاہیے نا، کوئی بات نہیں، مہر مثل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے خالہ پھپھو، اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کے مہروں کو پوچھیں گے، اس کے اماں کا کتنا تھا، اس کا کتنا تھا، اس کا کتنا تھا، اب اس کا بھی اتنا رکھ دو۔ اسے مہر مثل کہتے ہیں۔ مثل کا معنی جیسے اس کے رشتے دار ہوتے ہیں گھر کے، ان کو جو مہر ہوا ملا اسی حساب سے وہ طے کر دیں گے۔ اگر پہلے سے طے ہو تو جو طے ہوگا وہ دینا پڑے گا۔ اسلام شادی کو اتنا سادہ بنایا کہ مہر بھول گئے تو بھی نکاح درست ہو جاتا ہے، اور مہر واجب ہے۔ بغیر مہر کی نیت کے شادی کرتا ہے تو زنا ہوگا، حلال نہیں۔ اللہ اس مہر کے صدقے میں اس اجنبیہ لڑکی کو حلال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر وہ مہر کے بدلے میں اس لڑکی کو حلال کی ہے۔ اور اللہ کی رحمت ایسا کہ ہر مہینہ مہر دینا بولے تو مشکل ہے، ہر مہینہ بھی نہیں، ہر سال بھی نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی بہت بڑا دیتے اللہ تعالیٰ تو مشکل ہے۔ 10 درہم مہر ہے، کم سے کم 10 درہم، اس کا حساب میں بتایا تھا۔ 1 درہم کا کتنا ہوتا ہے، 10 درہم کا کتنا ہوتا ہے؟ اب بدلتا رہتا ہے، تو بس میرے خیال سے 3,000 کے اندر ہوتے ہیں پیسے۔ کتنے؟ 3,000۔ کتنا تو بھی ہوتے بعد میں حساب ڈالو آپ۔ تو شادی کا خرچ اللہ رسول کچھ زیادہ نہیں رکھے ہیں، سمپل رکھے ہیں۔ زندگی بھر فائدہ اٹھاؤ بیوی سے، ایک مرتبہ مہر دو، آسان ہے نہیں ہے؟ زندگی بھر فائدہ اٹھاؤ، ایک مرتبہ نہیں دیتا بولے تو فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ حلال کون کرنا؟ کس کا حق ہے حلال کرنے کا؟ کس کا حق ہے حلال کرنے کا؟ حرام کرنے کا حق کس کا ہے؟ وہ جو حلال بولا حلال ہے، وہ جو حرام بولا حرام ہے، بحث نہیں۔ جیسے کفار نے بحث کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ عجیب آدمی ہیں، بزنس کو حلال کہتے ہیں، سود کو حرام کہتے ہیں۔ انما البیع مثل الربا، بزنس سود ایک جیسی چیز ہے۔ سود کے معنی ہی نفع، سود کے معنی ہی، اب بزنس میں نفع لیتے نہیں لیتے، پیسے دے کر نفع لیے تو ناجائز بولتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز لا کے 11 روپے لیتے ہیں، تو یہ 10 روپے کے بدلے میں کتنے لیے؟ 11۔ ہم 10 روپے دے کر 11 روپے لیتے ہیں تو ناجائز بولتے ہیں۔ انما البیع مثل الربا، بزنس تو سود کی طرح ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
زیادہ جہالت سے کوئی بکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت لمبا جواب دیتے ہیں. حالانکہ مشرکین کو سمجھائے، کافروں کو سمجھائے، آسمانوں کی مثال، زمینوں کی مثال، پیدائش کی مثال، کتنا سمجھائے اللہ تعالیٰ. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. بس زیادہ بکنا نہیں، زیادہ. تو اللہ تعالیٰ مہر کے تھرو زندگی بھر کے لیے حلال کر دیتا ہے، زندگی بھر کے لیے حلال کر دیتا ہے. اگر کوئی مہر دینے کی نیت نہ ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ مہر کچھ بندہ تو جی کون دیتی ہے، کہاں ہوتی شادی حضرت کو پتہ نہیں. تو مہر ہی سے عورت حلال ہوتی ہے، لیکن بھول گیا تو گنجائش رکھ دیا. جیسے روزے میں بھول کے کھا لیا تو روزے دار ہے نہیں ہے، اس کی مہربانی. کس کی؟ اس کی. بے حساب اچھا خوب کھا لیا، بریانی ڈکار لے رہا ہے، بھول کر کھا لیا، روزہ نہیں ہوئی تو اور مہربانی کیسی؟ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا. سبحان اللہ. اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا. ٹھیک ہے. اللہ نے مہر سے اجنبی عورت کو حلال کر دیا. مہربانی سمجھتے ہیں اللہ کی. تو روزہ بھول کے کھا لیا تو مہر بھول کے ہو گیا تو بھی اللہ نے اپنی مہربانی سے حلال کر دیا. روزہ ہے نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے کہا کوئی روزے دار کھا لیتا پی لیتا ہے تو خاموش رہو. روزہ جی تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ کھلاتے وقت تمہیں دخل دینے کی ضرورت ہے کیا؟ اور بعد میں ہم بڑا تقویٰ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ روزہ ہاں کیا بھی بولنا نہیں، دیکھتے رہنا. اللہ کھلا رہا ہے. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو بھی بھول کے کھا لیا تو بھی ٹھیک ہے، تجھے بھی اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. تو اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دینا چاہیے. کھا لے کھا لے کھا لے بولنا، خاموش خاموش رہنا. تو اگر مہر بھول کے شادی ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، تمہاری بھول کو میں معاف کرتا ہوں. لیکن معاف کرتا ہوں بھول کو، مہر کو معاف کرتا ہوں؟ مہر معاف نہیں ہوتا. مہر ضروری ہے. تو ایک عورت کا ملنا حلال ہوتا ہے مہر کے ذریعے سے. مہر کے کوئی آدمی بزنس کیا، کوئی چیز لے لیا، بھول کے چلے گیا، پیسے دینا نہ تو حلال ہو گیا. آ کے دینا نہیں دینا، بھول گئے، بات ختم گیا. چیز تو لے لیا، کام بھی بن گیا، پیسے دینا نہیں دینا. ایسے ہی نکاح ہے. چیز تو مل گئی، کام بن گیا، لیکن پیسے دینا ہے. پیسے نہیں دینا بولے تو حرام ہو جائے گا. میرا کام ہو گیا، بھول گیا میں، پیسے نہیں، اب میں دیتا نہیں. وہ دکاندار کو بولے تو چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا. تو یہ مثالیں میں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بندوں کا بڑا خیال فرماتے ہیں، ان کی بھول کا خیال فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رفیع من امتی الخطأ والنسیان. میری امت سے معاف ہے بھول بھی، چوک بھی. بھول بھی، چوک بھی. چوک کا مثال سمجھو. ہرن کو مار رہا تھا، غلطی سے آدمی کو لگ گیا، یہ چوک ہے. جیسے اس کے بدلے میں اسے قصاص نہیں ہے. قصاص اس کے بدلے مار ڈالو ایسا نہیں. یہ بھول کر ایسا ہوا، بھول کر. تو میری امت سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیے ہیں، معاف کر دیے ہیں بھول بھی. اور شیطان اگر بھلاتا ہے تو اس کا دخل ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے لگاتے ہیں. جیسے نماز میں بھول ہو گئی، سجدے سہو ہے، کتنے سجدے؟
शैतान कितने सजदे नहीं किए आदम को? एक दो है कि ना? तो सजदे सबों में 2 मरतबा सजदे करा के शैतान तू मुझे भुला लिया, तू एक सजदा नहीं किया था, मैं 2 सजदे करता हूँ जा तुझे मानने के लिए। तो सजदे सहू के अंदर जो 2 सजदे हैं, इससे मसलिहत ये है तू एक सजदे से मलून हुआ और मुझे भुला दिया, तो मैं अब 2 सजदे करके तुझे मारता हूँ। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसका निकाह बातिल है, लेकिन ये चूक और खता है, महर माफ नहीं है। निकाह नहीं हुआ अलग हो जाना, लेकिन महर देना उस मिलने की वजह से जो उससे